وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 40 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق کی ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ مشرکانہ صفات سے عاری ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تم زنا بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ تم کسی جان کو قتل مت کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا قتل کرنا شریعت کی روح سے حق ہو، اور جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا تو بے شک ہم نے اس کے وارث کے لیے قصاص کا حق مقرر کر دیا ہے، سو وہ بھی قصاص کے طور پر بدلے کے قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، بے شک وہ اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہے، سو اس کی مدد و حمایت کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور تم یتیم کے مال کے بھی قریب تک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور وعدہ پورا کیا کرو، بے شک وعدے کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور ناپ پورا رکھا کرو، جب بھی تم کوئی چیز ناپو اور جب تولنے لگو تو سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہ دیانت داری بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ اور اے انسان، تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک تو زمین کو اپنی رونت کے زور سے ہرگز چیر نہیں سکتا، اور نہ ہی ہرگز تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ تو جو کچھ ہے كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ ان سب مذکورہ باتوں کی برائی تیرے رب کو بڑی ناپسند ہے۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ حکمت و دانائی کی ان باتوں میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہیں، اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 40 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ افاسفاکم، کیا چن لیا ہے تمہیں، ربکم، تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹوں سے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور بنا لیے ہیں فرشتوں سے مؤنث، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بڑی بات کہتے ہو، یعنی خرابی کے حساب سے۔ سامعین کرام، شان نزول کے وقت اور اب بھی ایسا ہے، بعض لوگوں میں شرک کی ایک قسم جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں مشرکین مکہ جو تھے اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہی ایسی بے سر و پا ہے اور بے بنیاد بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لب کشائی سے پہلے بہت زیادہ سوچ لیا جانا چاہیے، کیونکہ جتنی بڑی ہستی ہوگی اور آپ اس کی شان میں گستاخی کریں گے تو اتنی ہی سزا آپ کو ملے گی یا ملنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک سپاہی کا حکم ہے یا ایک SSP کا حکم ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ SSP اگر آپ کو کوئی حکم دے تو سپاہی تو اس کے تابع ہیں، تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وقار اور مرتبہ جو ہے وہ تو براء البراء ہے، اور اس کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ سامعین کرام، تو اس کی شان میں لب کشائی سے پہلے بہت کچھ سوچ لینا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی باتیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت اس کی شان و مرتبے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہرحال مشرکین مکہ نے ایسا کر لیا تھا، بیٹیاں جو تھیں ان کے لیے ناپسندیدہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا کے پیش کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انکم لتقولون قولا عظیما، تم تو بہت بڑی خطرناک بات کرتے ہو، اس کی بہت زیادہ سزا تمہیں ملے گی۔ بہرحال آگے آیت وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور یقیناً صرفنا تصریف یعنی بار بار ہم نے بیان کی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں نصیحتیں لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، وما یزیدہم، اور نہیں بڑھتا ان بار بار بیان کرنے سے، الا نفورا، مگر ان کی
نفرت یا انکار ہی بڑھتا ہے۔ سامعین کرام، انسان اگر گمراہی کا راستہ اختیار کر لے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی اسے پھر اچھی لگنے لگتی ہے، اور جو اندھیروں کو پسند کر لے اس کو روشنی اچھی نہیں لگتی۔ یہ تو ایک عام بات ہے۔ تو قرآن جو ہے نور ہے، قرآن روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نور السماوات والارض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ توحید کے مضامین آپ دیکھیں سامعین کرام، بار بار قرآن میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، مختلف انداز سے بیان کیے ہیں، اور یہ اس لیے کیے ہیں کہ یہ توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ بہت بنیادی ہے، اور یہ ہماری زندگی کی پہلی اینٹ ہے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین اکرام کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں زندگی کی اینٹ ہی غلط رکھ دی گئی ہے، اور وہ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات اگر آپ کو یعنی سمجھ میں آتی ہے تو یہ بات سنیں آپ، کہ ہماری جو زندگی کی بنیاد ہے، نہ ہمارے والدین کی زندگی کی بنیاد صحیح تھی، نہ وہ ہماری زندگی کی صحیح بنیاد ڈال سکے۔ یہ الفاظ میں یعنی بظاہر تو ایسے الفاظ ہیں کہ اس میں میرے والدین بھی آتے ہیں، لیکن حق حق ہے اور باطل باطل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حق حق ہے، حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جو حق ہے اس کا اقرار کرنا پڑے گا، اور حق یہ ہے سامعین کرام کہ ہم لوگ اب بھی اندھیرے میں ہیں، شرک کے اندھیرے چار سو پھیلے ہوئے ہیں، یہ بات میری آپ نوٹ کر لیں۔ ہم شرک کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں، ہماری زندگی کی بنیاد اللہ نہیں ہے، ما سوى اللہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو یعنی الفاظ تو آپ نے سن لیے، ہو سکتا ہے کسی کو اچھے لگے ہوں یا برے لگے ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں معاشرے کا چال چلن اور رویہ دیکھ لیں۔ اس معاشرے کی بنیاد، اعمال کی بنیاد تقوی الہی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، تو یہ کیا زندگی ہے؟ ایسی زندگی پہ لعنت ہے، لعنت ہے، حقیقت میں لعنت ہے۔ لعنت مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بھلا کے جینا چاہتے ہیں۔ اور یقیناً سامعین اکرام، آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہم لوگ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے جی رہے ہیں۔ یہ جو نماز روزہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری عادات ہیں، ماں باپ نے ڈال دی ہیں، ان کو ان کے ماں باپ نے ڈالی تھی، کلمہ سکھا دیا تھا، ہمیں بھی کلمہ سکھا دیا ہے، قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے، قرآن کا مطلب ہمیں نہیں آتا، قرآن کی دعوت سے ہم واقف نہیں ہیں، رسول کی دعوت سے ہم واقف نہیں ہیں، نہ رسول کی دعوت کو ہم نے قبول کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہم قائل ہیں۔ یہ ایسے صاف صاف الفاظ ہیں سامعین اکرام کے بالکل اس میں وضاحت ہے، لیکن اب یہ اس کے لیے کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، 400 میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، 400 ہم اندھیروں میں، شرک اور کفر کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کیا؟ شرک اور کفر کے اندھیروں میں انکار کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ انکار اندھیرا ہے، یہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کا اور انکار کا، قرآن سے انکار۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور میں نے بار بار توحید کے دلائل، خاص طور پہ توحید، رسالت، آخرت، ظاہر ہے یہ 3 مضامین ہیں، بار بار آتے ہیں سامنے کرام، تاکہ ہم لوگ نصیحت حاصل کر لیں، لیکن ہمارا انکار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج سامعین کرام، بہت سے لوگ قرآن کو جانتے بوجھتے اس کو اپنانے سے انکار کرتے ہیں، عملاً انکار کرتے ہیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ سامعین کرام یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ قرآن وہاں مشرکین مکہ، یہ آیات مشرکین مکہ کے لیے تھی،
ظاہر ہے یہ مکی صورت ہے، اور شان نزول کے وقت وہاں کے اس کے مخاطب جو ہیں، اولین مخاطب تو مشرکین مکہ ہی تھے، اور انہی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارا قرآن تو تمہیں بیان کر رہا ہے، لیکن تم جو ہے انکار تمہارا بڑھ رہا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے سامعین کرام، اس میں کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو آیت کا لفظی ترجمہ سنا دوں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، کما یقولون، جس طرح کہ یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اقتدار کی طرف راستہ ڈھونڈتے، یعنی اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے یا اقتدار میں مداخلت کرتے۔ یعنی پہلے تو اس آیت کا جو ہے وہ مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک دوسری جگہ آیت ایسی ملتی جلتی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ مِّن دُونِ اللَّهِ لَفَسَدَتَا، او کما قال، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس کائنات میں دوسرا معبود ہوتا تو اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ کیوں؟ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ سامنے کرم، الہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم مانا جائے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور وہ قابل اطاعت ہستی ہو، اور اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ سمجھنے کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک سکول میں یا ایک کالج میں دو پرنسپل نہیں ہو سکتے۔ ہر جگہ، آپ کی ہر جگہ جو ہے اختیارات کا مرکز ایک شخصیت ہوتی ہے۔ فوج کا ایک کمانڈر ان چیف ہو سکتا ہے، ملک کا ایک وزیر اعظم ہو سکتا ہے، گھر کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے، دونوں، ہر ادارے کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے۔ باقی تو پھر وائس پرنسپل تو الگ چیز ہے، وہ تو یعنی اس کا تو وہ نہیں ہے، یا نائب صدر ہے، پھر نائب صدر ہے، لیکن دو صدر تو نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، اصل میں ان مضامین پہ ہم تو سوچتے نہیں ہیں سرے سے۔ یہ شرک کے مضامین جو ہیں یہ ہماری سوچ و بچار سے دور بات ہے کہ بھئی ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو ہے ہی نہیں مشرک، ہم تو سچے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور جنتی ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ یعنی ذہن میں ہے، کہتے تو نہیں ہے، ذہن میں ہے کہ بھئی ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور یہ بخشی بخشائی ہے، اور اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر بھی ہوئی تھی کہ آپ آدھی امت وہ کر لیں، آدھی امت کو بخشوا لیں یا شفاعت کو رکھ لیں۔ انہوں نے شفاعت کو اپنے اختیار کر لیا، تو اب شفاعت جو ہے وہ کب ہوگی؟ وہ روز قیامت ہوگی۔ تو وہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ یہ ایک تصور ہے، لیکن سامعین کرام ہم سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حق ہیں جو میں نے ابھی بیان کی، یہ ساری باتیں حق ہیں، شفاعت حق ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، تو یہ ساری باتیں حق ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مومنوں کے لیے ہے، شفاعت گناہ گار مومن کے لیے ہے، منافق کے لیے نہیں ہے سامعین کرام، مشرک کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے تو سامعین کرام کافرانہ روش اختیار کر لی ہے، مشرکانہ روش اختیار کر لی ہے۔ شرک جانتے بوجھتے ہم شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر نہ بھی جانیں تب بھی ہم یعنی غیر شعوری طور پہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن زہر تو زہر ہے، وہ تو آپ کو لے ڈوبے گا، اور قانون سے لا علمی کوئی جواز نہیں بن سکتی، حجت نہیں بن سکتی کہ مجھے پتہ نہیں تھا، آپ کو معلوم کرنا ہے۔ تو عام طور پہ سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کو الہ واحد نہیں تسلیم کیا نہیں جاتا۔ اکثریت لوگوں کی اکثریت نے اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم ہی نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنائے نہیں ہے، یا آخرت کی زندگی کو
دنیا پہ ترجیح نہیں دینے کے لیے تیار، ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ قائل ہیں کہ نہیں، ایک سے زیادہ خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہمیں یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم سوچو کہ اس کائنات میں اگر 2 خدا ہوتے یا 2 سے زائد ہوتے، 1 سے زائد اگر خدا ہوتے، تو پھر خدا تو وہ ہے جس کے پاس اختیارات ہوں، جس کے پاس طاقت ہو اور اختیارات ہو۔ تو جس کے پاس طاقت اور اختیارات اگر بہت سے لوگوں کے پاس آ گئی تو وہ ہر ایک اس میں دیگر خداؤں پہ غلبہ پانے کی کوشش کرے گا۔ اور دور کیوں جاتے ہیں، ہمارے جو مغل بادشاہ ہیں ہمیشہ یہ ایک وتیرہ رہا ہے بادشاہی کہ بھئی اپنے قریبی جو تخت کے دعوے دار ہیں اس کو مروا دیتے ہیں۔ اورنگزیب نے مروا نہیں دیا تھا اپنے بھائیوں کو، مروا نہیں دی تھا۔ شاہ جہان کی میرے خیال سے شاہ جہان ہے، اورنگزیب کے والد جو تھے یا جو بھی تھے، بہرحال یہ تاریخی باتیں وہ واضح ہیں، لیکن مجھے ان کی آنکھوں میں سلائی، لوہے کی سلائیاں پھیر دی تھی کہ وہ دیکھ نہ سکے، بادشاہی نہ کر سکے۔ دیکھیں یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، طاقت اور اختیارات جو ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس میں بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ایسی بات ہے سامعین کرام، یہ ہم اس پہ سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، لیکن اس کو سوچنا چاہیے۔ اور سوچنا اس طرح ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے کہ بھئی ساری طاقت تو میرے پاس ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ذرا توجہ رکھیں اس مضمون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری قوت میرے پاس ہے، میں نفع دینے والا ہوں، میں مختار ہوں، میں نقصان دے سکتا ہوں، نفع دے سکتا ہوں، ہر چیز پر میں قادر ہوں، میری طاقت وسیع ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یعنی یہ تمام باتیں فرما کے کہتا ہے کہ میرے سامنے ہی سر جھکا دو، مجھی سے مانگو، میرے عذاب سے ڈرو اور میری خوشنودی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور جو کہ بجائے اور حق ہے، کیونکہ رب اور معبود تو ایک ہی ہے۔ بہرحال لیکن ہم لوگ دانستہ یا نادانستہ غیر اللہ کو یہ درجات دے دیتے ہیں، اس کی صفات میں شریک بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے کہ وہ یکتا معبود ہے، یکتا ایک ایسی ہستی ہے جس کی بات مانی جائے گی، لہ الخلق والامر، کیونکہ مخلوق اس کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ پھر وہ ایسی ہستی ہے جو نفع دینے والی ہے۔ ہم نے اطاعت الہ کے درجہ بھی نفس کو دے دیا ہے، مثال کے طور پہ معاشرے کو دے دیا ہے، نفس کو دے دیا ہے اطاعت الہ کا درجہ۔ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو ایسا ہے سامعین کرام کہ یہ ساری باتیں ہیں، اور ہم نے یہ، اب میں مضمون ذرا سمیٹ لوں، تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی۔ کوئی کام اگر کر رہے ہیں آپ تو اس کو تھوڑا سا منقطع کر کے یہ بات سنیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک بنا رہے ہیں، یعنی کسی اور غیر اللہ سے بھی نفع کی امید رکھ رہے ہیں، غیر اللہ کے ہاتھ میں بھی کچھ طاقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ پیسے میں یہ سوچتے ہیں کہ بڑی طاقت ہے، پیسہ جو ہے بڑی طاقت ہے اس میں، اور حالانکہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ سارا نفع دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ پیسے میں نفع سوچتے ہیں نا کہ بھئی بہت نفع ہو گیا پیسہ زیادہ آ گیا یا نفع زیادہ ہو رہا ہے، نفع۔ تو بہرحال یہ ساری غلط فہمیاں ہیں جو مشرکانہ چیزیں ہیں سامعین کرام۔ یہ میں آپ کو صاف طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ مشرکانہ صفات ہیں کہ آپ غیر اللہ کو، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیں، یعنی مخلوق کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کے برابر کر دیں، اور کیا ہوا ہے ہم نے سامعین کرام ایسے، اس میں کون سی بڑی نہ سمجھنے والی بات ہے۔
تو ہم نے تو کیا ہوا ہے نا سامنے کرام. تو بہرحال یہ سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے تو یہ کائنات کا نظام تلپٹ ہو جاتا، کیونکہ ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. ایسا نہیں ہے. یہ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر شرک سے پاک ہے. و تعالی بہت بلند ہے، عما یقولون جو یہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ بہت اس کی شان بہت بڑی ہے. تو ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، تو اس کا حاصل گفتگو کیا ہوا کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دو، ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لو، ایک اللہ کو مقصود بنا لو، ایک اللہ کو محبوب واحد بنا لو، اور ایک اللہ ہی کو چاہنے لگو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. مضمون جاری ہے سامعین کرام. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. ترجمہ سنا دیجئے. افاسفاکم ربکم بالبنینا، افاسفاکم کیا چن لیا ہے تمہیں، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا بیٹوں سے، یعنی تمہارے لیے بیٹے پسند کر لیے ہیں. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور بنا لیا ہے، واتخذ بنا لیا ہے، من الملائکۃ فرشتوں سے، اناسا عورتیں، یعنی بیٹیاں، اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لی ہیں. انکم لتقولون قولا عظیما، تم تو بہت بڑی بری بات کہہ رہے. وَلَقَدْ صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، اور ہم نے بار بار بیان کر دی ہیں اس قرآن میں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں بڑھتا ان کیا لیکن انکار، نفرت یا انکار. قل لو کان معہ آلہۃ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے، کما یقولون جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ ڈھونڈ لیتے عرش یعنی اقتدار کی طرف کوئی راستہ. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ذات اور بہت بلند ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، بہت اس بات سے بہت بڑی ذات ہے. سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا.
Has your Lord favored you with sons while choosing for himself daughters from among the angels? You are indeed saying a terrible thing. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. We have explained in this Quran in various ways that they may remember, but it only adds to their rebellion. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Say, if there were other gods with him, as they say, they would have sought a way to the Lord of the throne. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. Be he glorified. He is exalted far above what they say. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.